جس طرح ہم نے شروع میں جب دو قومی نظریہ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم نے کس سیاسی بصیرت کے ساتھ کلمے کو یا لا الہ الا اللہ کو ایک سیاسی علامت کے طور پہ استعمال کیا۔ اس طرح کیونکہ ابھی تو پاکستان کا میں ملا ہوں ایک حج کے موقع پہ، میں انڈین مسلمان کو ملا اور میں نے کہا جی کہ وہاں پہ سنا ہے کہ بڑے برے حالات ہیں مسلمانوں، تو اس نے بالکل بھی میری بات کو سمجھا کہ آپ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، اس طرح سے انہوں نے مجھے کہا جی ہم بہت اچھے ہیں وہاں پہ۔ سر میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گا، ایک نا ہر سال رپورٹ پبلش ہوتی ہے وی ڈیم کے نام سے، ورائٹی آف ڈیموکریسی، بڑی اتھینٹک رپورٹ ہے جو کہ ڈیموکریسی کو ریٹ کرتی ہے اراؤنڈ دی گلوب۔ انہوں نے 2024 کے اندر انڈیا کو ایک الیکٹڈ آٹوکریسی لیبل کیا ہے، یعنی کہ الیکشنز تو ہیں بڑے مینیپولیٹڈ اور بڑے مینیجڈ اور بڑے ریگڈ، اور اس کے ذریعے وہی اتھارٹیرینزم، دا وے بی جے پی از ٹریٹنگ دا انٹائر انڈین کمیونٹی، وہ سارا کچھ وہاں کے کشمیری لوگ جو کہ وہ جدوجہد کر رہے ہیں، بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی جو مجھے لگتا ہے، میں کشمیر ایک دفعہ آزاد کشمیر گیا ہوں تو وہاں جا کے میں نے اسٹوڈنٹ سے بات کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو پری ڈومیننٹ فیمیل اسٹوڈنٹس، مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، دونوں تھے وہاں پہ، میل اسٹوڈنٹ بھی تھے فیمیل بھی تھے، کلاس بھری ہوئی تھی، اور یہ میں بات کر رہا ہوں BS کی کلاس کی، انڈر گریجویٹ جو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ نو۔ جی السلام علیکم ڈیئر آڈینس، تھنک پاکستان ود رانا اعجاز احمد کے ساتھ ایک نئے پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں، اور آج ہمارا موضوع بحث ہوگا ٹو نیشن تھیری، اس کی لیجٹیمیسی، اس کی ویلیڈیشن، اور کنٹمپریری پرسپیکٹیوز کے مطابق آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس تھیری کے اندر کتنی ویلیڈیشن ہے اور کیا آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے جتنی کہ یہ پری پارٹیشن عراق کے وقت ہوا کرتی تھی۔ اوکے سر، آئی ووڈ لائک ٹو کیش دس اپرچونٹی ٹو تھرو اپ آن دا ویری فرسٹ کویسچن۔ کائنڈلی ذرا بتائیے گا ہماری آڈینس کو کہ ٹو نیشن تھیری بہت زیادہ ایک کنٹیسٹڈ ڈیبیٹ ہے پاکستانی اکیڈمیا کے اندر، ہمارے انٹلیکچوئل ایک سرکلز کے اندر، کہ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، دو قومی نظریہ ہی وہ بیسیکلی ڈرائیونگ فورس تھی جو پاکستان کے وجود میں آنے کا باعث بنی۔ سر اس پہ تھوڑا سا ہمیں ایک انسائٹ فل اپنا اوور ویو دیجیے گا کہ کس حد تک یہ ریلیونٹ ہے اور کس حد تک آج اس کی ویلیڈیٹی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی ایک اہم موضوع جس پر آپ نے آج یہ پوڈ کاسٹ رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پرٹیننٹ بھی ہے، بر وقت ہے، برمحل ہے، کیونکہ اس پہ واقعی بہت بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور ہم سب چونکہ علم سیاسیات کے طالب علم ہیں اور ہمیں اس پر بات بھی کرنی چاہیے، اور یقیناً ہم سب کو جو ہے ایک ایسی ویلیڈیٹی کی طرف جانا چاہیے اس ہائپوتھیسس کے حوالے سے کہ کیا دو قومی نظریہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو قومی نظریہ ہے کیا، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہندو اور مسلمان یہ دو قومیں تھیں، دو قومیں ہیں، اور یہی کہا جاتا تھا کہ یہ دو قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، اور یہ بات جو ہے وہ صرف مسلمان جو لیڈر تھے وہی نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ جو ہندوؤں کا جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے ہندوستان کا جو ڈاکٹر امبیڈکر صاحب ہیں، جن کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ عزت کے نام سے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ دو الگ شخصیات اور الگ قسم کی جو شناخت رکھنے والی قومیں ہیں، تو ان کو اکٹھا رکھنا مشکل ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو یاد کرواؤں گا، اردو ہندی تنازع جو بنارس میں ہوا 1867 میں غالب، جی سر، اس وقت جو ہے سب سے پہلے سر سید احمد خان نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آج میں اس بات پہ کنونس ہو گیا ہوں کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ لیکن تھوڑا سا میں اور آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا اس حوالے سے، جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں تو کئی قومیں تھیں، صرف مسلمان اور ہندو ہی نہیں تھے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کرسچین بھی تھے، بالکل، وہاں پر سکھ بھی تھے، بدھ بھی تھے، بدھ مت بھی تھے، جین بھی تھے، تو وہاں پر تو کئی اور قومیں بستی تھیں اور بس رہی ہیں ابھی بھی، یعنی کہ وہ ابھی بھی نہیں ہیں، وہ ابھی بھی مسلمان آج بھی انڈیا میں پاکستان سے زیادہ ہیں، 25 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں، اسی طرح وہاں پہ سکھ بھی ہیں، اسی طرح وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کرسچن بھی ہیں۔ بالکل، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی دو قومی نظریہ تھا کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں آپ جانتے کہ وہ ساری عمر ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے رہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ علامہ محمد اقبال بھی
हिंदू United मुस्लिम nationalism बिल्कुल, ही उनका main उन्होंने thesis था। हमेशा ये बात करते उन्होंने कभी भी एक सेपरेट कंट्री बिल्कुल। की जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कभी बात नहीं की थी। लेकिन ये बाद में आने वाले इवेंट्स ऐसे थे, जैसे कि आपको पता है बड़ी मशहूर जो लाहौर रेजोल्यूशन थी, जी सर। इट वाज लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में जो पेश हुई, उसको हिंदू प्रेस ने जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहना शुरू किया मजाक में तो उन्होंने बोला उन्होंने मजाक में नहीं, देवर कंसिडरिंग इट कि जी इसका जो लिटरेचर है, जो कंटेंट है जी सर। इस रेजोल्यूशन का, लाहौर रेजोल्यूशन का, वो असल में एक अलहदा रियासत की जो है मुतालबा कर रहा है, और उस रियासत में एक ऐसा नजरिया होगा कि जिसमें पाक लोग रहेंगे, ये उनका एक अपना पवित्र लोग रहेंगे। तो उन्होंने इसको नाम पाकिस्तान जी सर। दे दिया। हिंदू प्रेस ने इसको सबसे पहले पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा। अब मैं आता हूं उस तरफ कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो वाकई दो कौमी नजरिया की बुनियाद पे, या कौन सी ऐसी रियासत है जो कि वाकई दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर बनी। मेरा अपना ये ख्याल है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। जो मदीना की रियासत थी उस वक्त दो कौमें थी, एक मुसलमान और एक कुफार वहां पे थे। वो थी दो कौमें सिर्फ, यानी वो जो बुद्धमत थे, जो बुद्धों को पूजते थे, बुतों को, और दूसरे थे मुसलमान जो एक अल्लाह की इबादत करते थे। उस वक्त वहां पर दो कौमें थी। वहां पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान जो है उनका एक रब है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दो कौम का कभी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। पूरी अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी भी दो कौम का नजरिया या दो कौम की बात नहीं की कि मुसलमान जो है वो काफरों से अलग है, इनकी शनाख्त अलग है। उसकी वजह क्या थी कि रहमतुल लिल आलमीन थे, और रहमतुल लिल आलमीन हैं आखिरी नबियां अल्लाह ताला के, और उनको इस बात का एहसास है कि किसी इंसानियत की ये तौहीन है कि उसकी आप शनाख्त को अपनी शनाख्त से अलग कर लें। बिल्कुल। तो अगर आप कहें कि चले जी कोई रियासत ऐसी आई, तो मैं कहूंगा ठीक है जी, वो मदीना की रियासत ऐसी थी क्योंकि वहां लोग बुतों को पूजते थे या अल्लाह को पूजते थे, तो इसलिए वो आप कह रहे हैं कि चले जी उस वक्त की रियासत आप कह सकते हैं कि इस नजरिए पर। लेकिन मैंने पहले कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, जो कि मैं समझता हूं जाती तौर पे कि ये इस्लाम के मुताबिक ये वैसी बात दुरुस्त नहीं है कहना। अब आ जाए उस पाकिस्तान की तारीख की तरफ कि जो आपने सवाल शुरू में उठाया था कि क्या वाकई ऐसा है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का वजूद जो आया, यानी जो पाकिस्तान बना, वो दो कौमी नजरिए की ही बुनियाद पे बना। आप ये तो कह सकते हैं कि एक फैक्टर या एक इंग्रेडिएंट जरूर था उसमें कि जी ये मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, और वो सिर्फ मुसलमान और हिंदू नहीं थे, वो बाकी भी कौमें जो वहां पे थी, जैसे मैंने पहले कहा कि सिख थे, क्रिश्चियन थे, ठीक है, बुद्धमत थे, तो वो भी ऐसे ही थे कि वो भी शायद हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनके दरमियान भी एक इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपने जैसे खुद भी देखा, और हम भी यही कह रहे हैं कि दोनों हमारे जो बड़े लोग थे, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह या अल्लामा मोहम्मद इकबाल, वो दोनों ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ही एम्बेसडर रहे हैं। बिल्कुल सर, उन्होंने कभी इसको अलहदा करने की कोशिश नहीं की। इवन सर सैयद अहमद खान साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, नहीं कि वो भी कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं जी, उनका इनिशियली यही पॉलिटिकल एक उनका ओवरसाइट था, एक बिल्कुल perspective ऐसा, था। बिल्कुल लेकिन ऐसा। इवेंचुअली हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के इवेंट्स जी। अनकैप होते हैं कि जिन्होंने उनका पर्सपेक्टिव मुकम्मल तौर पे बदल के रख दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि भी ये मुसलमानों के तो जो हकूक हैं वो दिए नहीं जा रहे, तालीमी एतबार से भी, मुआशी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी। आप देख लें कि जो कायद आज़म ने से पहले, यानी जो कायद आज़म 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए, उससे पहले 1909 में मंटो मार्ले रिफॉर्म्स आई। बिल्कुल सर, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, श्योर, तो उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह नहीं थे अलग, लेकिन मंटो मार्ले रिफॉर्म्स में उन्होंने माना कि मुसलमानों का एक अलग तशख़्ख़ुस है और मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, क्योंकि इस तरह उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको वो नशस्तें मुख्तलिफ जॉब्स में नहीं मिल रही, तो इनको ये मिलनी चाहिए। लेकिन 1911 में जब एनलमेंट ऑफ बंगाल होती है, क्योंकि हिंदुओं को पता चल गया कि मुसलमान हमारे कंट्रोल से निकल रहे हैं, इस तरह इनको भी जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं,
انہوں نے اس وقت دھمکی دی کہ جی جو جی بہت تحریک چلی سوادشی تحریک, اور انہوں نے کہا جی کہ اس کو کینسل کیا جائے. وہ چونکہ تعداد میں زیادہ تھے انہوں نے بڑی آسانی سے انگریزوں سے وہ اینلمنٹ آف بنگال کروا لیا. اس کے بعد پھر دیکھیں 1916 میں لکھنؤ ایکٹ ہوتا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح وہاں بھی مسلمانوں کا اور ہندوؤں کے ساتھ مل کے یعنی پورے ہندوستان کا ایک مشترکہ منصوبہ انگریزوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک انتہائی باوقار انداز میں ہم بر صغیر پاک و ہند کے جو مطالبات ہیں وہ انگریزوں کے سامنے رکھیں. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جب 1920 میں جو بلیک لا جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا رولٹ ایکٹ جو ہے اس کے جواب میں انہوں نے کانگریس سے استعفیٰ دیا, ورنہ وہ کانگریس کے. اب ایک میں ساتھ یہ بھی بات بتاتا چلو جو ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے جی کہ یہ دیکھیں یہ ایک پارٹی سے نکلا دوسری پارٹی میں چلا گیا, یہ بڑا لوٹا ہے فلانا, اس طرح کی ٹرمز ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی وقت میں دونوں مسلم لیگ کے, کانگریس کے, ہوم رول لیگ کے اینی بسانت کی جو بات اور اس کے صدر بھی رہے. بالکل ایسا ہی. تو اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہی سٹک رہیں, بات تو یہ کہ کیا آپ اپنے اصول و ضوابط کے ساتھ سٹک رہتے ہیں کہ نہیں, اس بات کو دیکھنا ضروری ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب دیکھا کہ کانگریس نے غلط بات کی ہے تو انہوں نے اس وقت رولٹ ایکٹ کے اگینسٹ ریزائن کر دیا کہ میں جو ہے وہ اس کانگریس کا مزید ممبر نہیں رہ سکتا, کیونکہ اس نے مسلمانوں کو ایک برصغیر پاک و ہند کی کمیونٹی کو پوری طرح نہ صرف اگنور کیا ہے بلکہ اس کی تحریک خلافت کو جس ظالمانہ طریقے سے یہ ختم کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد جو آپ کو پتا ہے واقعہ ہوا جلانے کا, چورا چوری انسیڈنٹ ہوا ہے, پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی, تو اس سارے ایک پروسیس میں ان کو وہاں سے چھوڑنا پڑا کانگریس کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کبھی بھی اس بات کے لیے جا رہے. پھر چاہے آپ نہرو رپورٹ دیکھ لیں, اس کے جواب میں, اور نہرو رپورٹ کس حوالے سے لارڈ برکن ہیڈ نے کہا کہ جی انڈین ریپریزنٹیٹیو جو ہے انہوں نے یہ لفظ استعمال کہ انڈین لیڈرز آر انیبل ٹو پروڈیوس اینی یونانیمس کانسٹیٹیوشن فار انڈیا. بالکل اس کے رسپانس میں نہرو رپورٹ آئی, سائمن کمیشن آیا تو انہوں نے یونانیمسلی ریجیکٹ کر دیا کہ اس میں کوئی انڈیجنس انڈین ممبر نہیں ہے. پھر انہوں نے ایروگنس میں بولا کہ دیکھیں ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ڈرافٹ دیں جو بڑا کنسنسس کے ساتھ آئے, لیکن اب آپ لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا کوئی ایک ڈرافٹ پروڈیوس کر کے دے دیں مل کے. پھر سر وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے, الٹیمیٹلی ایک ڈرافٹ آتا ہے جس کو ہم نہرو رپورٹ کہتے ہیں. جی, اور پھر اس کے جواب میں قائد اعظم نے 14 پوائنٹس دیے کہ جس میں اگین انہوں نے اس بات کا احساس دلایا کہ مسلمانوں کے رائٹس کو ابھی بھی اگنور کیا گیا ہے نہرو رپورٹ میں, اور انہوں نے نہرو رپورٹ کو اس طرح سے ریجیکٹ نہیں کیا قائد اعظم نے کبھی بھی, بلکہ اس میں ایڈ اپ کیا کہ جی یہ چیزیں اگر مزید شامل کر لیجیے تو مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں. بڑی سملیرٹی تھی نا, کچھ پوائنٹس کو اسی طرح سے ریٹین کیا گیا. بالکل, جہاں پہ لگا کہ مسلمز کی مارجنلائزیشن ہو رہی ہے, لائک مسلم میجورٹی پروونسز کے اندر انہوں نے کیٹاگوریکلی بولا کہ آپ امینڈمنٹس نہ کریں. ایگزیکٹلی, ان کی جو ہے نا سینٹرل لیجسلیچر کے اندر ریزروڈ سیٹس کی بات کی, جاب کوٹے کی بات کی, ان کے کلچرل رائٹس کی بات کی. تو اٹ مینس کہ جناح صاحب پولیٹیکل گراؤنڈز پہ تو اسی طرح کی بڑی فیئر اور لیجٹیمیٹ پولیٹیکل اسٹرگل کے حق میں تھے, پیور ریلیجیس نہیں تھے. اور اس کی ہمیں ایک یہ بھی مثال ملتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس تحریک خلافت کی, تو جناح صاحب نے کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کیا کہ میں اس کو لیٹ نہیں کروں گا, کیونکہ وہ مانتے تھے کہ مذہب کو سیاست کے ساتھ مکس نہیں کرنا. بالکل ایسا ہی. گاندھی صاحب نے اس پوائنٹ کو کیچ کیا کیونکہ ان کو چاہیے تھی پولیٹیکل لیجٹیمیسی, ان کو ایک انٹائر انڈین کمیونٹی کے لیے بڑے ایک پاپولر لیڈر بننا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں انڈینز بھی شامل ہوں گے اور ہندوز کو بھی نان کوآپریشن موومنٹ کے نام پہ شامل کروا کے انہوں نے تو اس اپرچونٹی کو کیش کیا ہے. آئی تھنک ایک یہ بھی وجہ سر آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے کہ ان کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ 1920 سے آنورڈس جناح اور گاندھی کے تعلقات میں بڑی سرد مہری رہی ہے. کیا یہ ایک وجہ سر ہو سکتی ہے اس کی بھی؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی ایک یعنی جو آپ نے بکس میں بھی دیکھا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک اس کی ایک اپنی ہندو ذہنیت کی ایک ہڑدمی رہی ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں کہ وہ اتنی جلدی کنونس نہیں ہوتے تھے, لیکن پھر بھی میں اس میں تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہوں گا گاندھی کو کہ وہ اتنا بھی ریجڈ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ وہ مسلمانوں کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اصل بات یہ تھی, چاہے وہ گاندھی تھا یا قائد اعظم محمد علی جناح تھے, ان کی آپس میں ایک جیسے کہنا چاہیے کہ عزت اور احترام کا رشتہ تھا
کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے بس آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دینا کیونکہ یہ مسلمان ہے اور ہم چونکہ ہندو ہیں, ہم میجورٹی میں ہیں تو ہم ان کو ماننا ہے. ایسی ہرگز بات نہیں تھی. وہ دلیل سے بات سنتے تھے. اور یہی بات دیکھیں آپ, یہ جو آپ نے ابھی بات کہی, قائد اعظم محمد علی جناح اپنے پورے کریئر میں ایک سیکنڈ کے لیے جو کبھی جیل میں نہیں گئے, ایک سیکنڈ کے لیے. یہاں پہ تو لوگ اپنی قمیضیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں نا کہ ہم نے کوڑے کھائے جمہوریت کے لیے اور اس کے لیے. آپ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے انگریزوں سے, جو کہ ایک انتہائی تعلیم یافتہ ایک کمیونٹی تھی, پھر دوسری طرف ہندو اتنی بڑی میجورٹی میں, اور سب سے اہم بات کہ مسلمان بیچارے نہ پڑھے لکھے, بالکل ایسا ہی, اور بیچارے فارمر کلاس, اور ایسی کلاس کو لیڈ کرنا کہ جس کی لینگویج بھی آپ کے ساتھ نہ ملتی ہو. یہ دیکھیں چھوٹی سی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ مسلمان جو ہے یہ کمیونٹی بڑی مارجنلائزڈ ہے اس خطے میں, تو ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. اس کے لیے انہوں نے یقیناً مذہب کا استعمال بڑے اچھے انداز میں کیا کہ اس سے یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑے جلدی انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں انہوں نے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ایک چیز کے اوپر جو کہ کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے اور وہ مذہبی نہیں کہا ہے اور وہ مذہب کو پوری طرح اس کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں, تو قائد اعظم محمد علی جناح کو اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا. تو انہوں نے اسی چیز کو استعمال کیا ان کو یکجا کرنے کے لیے, ان کی سولیڈیرٹی کے لیے, ان کی انٹیگریشن کے لیے, ان کا ملک اپنا حاصل کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے ایک انگریڈینٹ کے طور پہ دو قومی نظریے کو استعمال کیا اور مذہب کو بھی اس میں استعمال کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کیا. لیکن اگر آپ اس سے پہلے 1942 کا کرپس پروپوزلز دیکھ لیں یا 1946 میں کیبنٹ مشن پلان دیکھ لیں, سارا آپ کو پڑھ کے پتہ چلے گا کہ اصل میں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد انٹرنیشنل انوائرمنٹ تھا جس میں کسی صورت بھی یورپ کی اکانومی سسٹین نہیں کر سکتی تھی, خاص طور پہ برطانیہ کی, اور جتنی بھی دوسری امپیریل پاورز تھی ان کی بھی اکانومی تباہ برباد ہو چکی تھی. صرف امریکہ اور روس ایز اے وکٹوریس ایمرج ہوئے, اور خاص طور پہ امریکہ اس میں. اس وقت یورپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہمیں, جیسے فرانس اور خاص طور پہ جرمنی اور یہ پورچوگال اور یہ ہالینڈ اور یہ برطانیہ, ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اگر اپنی اکانومی کو بچانا ہے تو ہمیں اپنی کالونی سے ڈی کالونائز کرنا پڑے گا. لیکن برطانیہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس طرح سے اپنی کالونیوں سے اپنی فوج نکالی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو انہوں نے تب بھی قائم رکھا, اور اس کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا کہ آج تک ان کا انفلوئنس ویسے کا ویسے ہی ہے. اگر آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں, میں واپس اسی بات پہ آ رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا تھا, تو پھر وہ دو قومی نظریہ آپ کہاں گیا؟ ابھی بھی آج بھی آپ کے ہاں انگریزی بولنے والے کو سب سے زیادہ باعزت, سب سے زیادہ سمجھدار, سب سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے, بڑا سپیریئر ہے اس کو. جی, تو اگر وہ دو قومی نظریہ تھا اس وقت کہ آپ کہتے تھے کہ ہندو علیحدہ ہوں گے اور مسلمان علیحدہ ہوں گے, تو کیا کوئی ایک پاکستان کی 78 سالہ جو تاریخ ہے, کوئی ایک پریکٹسنگ مسلمان لیڈر دکھا دیں مجھے سمیت قائد اعظم محمد علی جناح کی, پریکٹسنگ مسلمان کہ جو اسلامی ریاست کو کہے کہ جی ہم نے ایک اسلامک ریپبلک بنائی ہے, نام کے طور پہ تو ٹھیک ہے, تھیوریٹیکلی بھی ٹھیک ہے. میں نے پہلے کہا کہ مذہب کا نام دو قومی نظریے کا کانسیپٹ ایک انگریڈینٹ کے طور پہ تو استعمال کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا شامل نہیں ہے, بالکل وہ انگریڈینٹ وہ تڑکا شامل ہے, لیکن یہ کہنا کہ پاکستان وجود میں آیا دو قومی نظریے کی بنیاد پہ, یہ انتہائی فضول اور ایک احمقانہ بات ہوگی. کیونکہ ایک بین الاقوامی ماحول ایسا تھا کہ جس میں ان امپیریل پاورز کے لیے اپنی نیٹو اکانومیز کو سسٹین کرنے کے لیے اپنی ان کالونیوں سے اپنی فوجوں کو کا انخلاء کرنا انتہائی ضروری تھا, اور وہ انہوں نے یہی کیا, اور ان ملکوں کو وہ چھوڑ گئے, اور بلکہ ان میں سے جو لے جانا چاہتے تھے وہ لوٹ مار کر کے, اگر آپ بالی ووڈ کی فلمیں آج بھی دیکھیں تو وہ باقاعدہ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم سے یہ سارا لوٹ کے مال لے گئے برطانیہ والے, اور خود انہوں نے جا کے اپنی ترقی کی ہے. سر ششی تھرور, سوری فار انٹرپشن, اپنی کتاب دا انگلوریس امپائر کے اندر بھی اس چیز کا بڑا برملا اظہار کرتے ہیں کہ جب برٹشرز انڈیا آئے بائی دا ٹائم آف جہانگیر, اس وقت انڈین اکانومی گلوبل جی ڈی پی میں اپروکسیمیٹلی 17 to 19% کنٹریبیوٹ کر رہی تھی, اینڈ بائی دا ٹائم دے لیفٹ انڈیا اٹ واز ریڈیوسڈ ٹو جسٹ 2 and 3%. لیکن آپ امبیڈکر کی, ڈاکٹر امبیڈکر کی کتاب دیکھیں, پاکستان اور پارٹیشن آف انڈیا, جی سر, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان بنایا گیا تھا علیحدہ سے یا کہ پارٹیشن آف انڈیا کی گئی ہے, کیونکہ وہ خود ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے, وہ ان کا ایک
نظریہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں میں سمجھتا کہ آپ کو ملے گا کسی جگہ پر بھی، اگر آپ اچھی کتابیں کوئی بھی آدمی اٹھا لیں وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی ماحول کی پیداوار ہے. جی سر. اب اگلی بات جو آپ نے اس وقت کہی، جو اپنے سوال کے اندر ایک اور جز تھا کہ جی کیا یہ کلمہ کی بنیاد پہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جو کہا جاتا ہے. اب پھر میں وہی بات کروں گا کہ کوئی ایسا آپ کو اس حوالے سے بات نہیں ملے گی. میں نے پہلے کہا کہ انٹیگریٹ کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا گیا، لیکن جہاں تک یہ کہنا کہ پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی مطلب جب قائد اعظم کی اگر آپ 11 اگست 1947 کی تقریر دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے کیا کہا کہ آپ سب فری ہیں، آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اپنے ٹیمپلز میں جانے کے لیے، اپنے سناگوگز میں جانے کے لیے. انہوں نے تمام جو طبقے اس وقت پاکستان کی ریاست میں موجود تھے ان سب کو ایک واضح پیغام دیا کہ یہاں پر اب آپ ایک ہم علیحدہ ملک لے چکے ہیں. وہ پہلے بات اور تھی جس کے لیے ہم کہہ رہے تھے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. تو آج یہ سمجھ جائیں کہ آپ سب آزاد ہیں، آپ جو عبادت اپنی کرنا چاہتے ہیں، جس جگہ پر جا کر اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں جا کر آزادانہ آپ عبادت کر سکتے ہیں. تو آپ اس طرح سے اگر کسی کو بھی یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، تو کہنے تک تو تھیوریٹیکلی آپ کہتے رہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان دراصل ایک بین الاقوامی ماحول کی پیداوار ہے. اس کو ہم نے آگے کس طرح لے کر جانا ہے وہ اب ہمارا آگے موضوع، اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. جس طرح ہم نے شروع میں جب دو قومی نظریہ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم نے کس سیاسی بصیرت کے ساتھ ایک کلمے کو یا لا الہ الا اللہ کو ایک سیاسی علامت کے طور پہ استعمال کیا، نہ کہ تبلیغ کے لیے. یہ بات بڑی اہم ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ اتنے ایڈامنٹ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے تھے. جی سر. وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ جی ہم اگر پاکستان چلے جاتے تو ہم شاید خوشحال ہوتے یا اس طرح، کیونکہ ابھی تو پاکستان کا میں ملا ہوں ایک حج کے موقع پہ، میں انڈین مسلمان کو ملا اور میں نے کہا جی کہ وہاں پہ سنا ہے کہ بڑے برے حالات ہیں مسلمانوں کے، تو اس نے بالکل بھی میری بات کو سمجھا کہ آپ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. اس طرح سے انہوں نے مجھے کہا نہیں جی ہم بہت اچھے ہیں وہاں پہ. تو اگر اتنا ہو تو آپ کو پتہ ہی کہ اگر افغانستان سے ہم اتنے مہاجرین لے سکتے ہیں تو انڈیا سے بھی آ سکتے ہیں. اگر ایسی بات ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنے زیادہ پریشان ہیں وہاں پر، اور وہ بڑا اچھے طریقے سے وہاں پہ اپنا ترقی کر رہے ہیں. پوری دنیا میں وہ جا رہے ہیں اور ان کے پاس ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو دنیا میں انٹروڈیوس کروانے کی. ابھی بھی آپ بالی ووڈ دیکھیں تو اس میں جو رول کر رہے ہیں ان کے جو تین بالکل ایسے ہی، تو گو کہ ان کو اس کی مشکلات اپنی جگہ پہ، اور وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، سکھوں کے ساتھ بھی ہے، وہ کرسچنز کے ساتھ بھی ہے. تو وہ تو وہاں پہ یہ بات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سیکولر انڈیا کا جو سٹیٹس ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا کویسچن بن کے کھڑا ہو گیا. اگر آپ فری زکریہ کی کتاب دیکھیں فیوچر آف فریڈم میں، اس نے کہا کہ انڈیا جو ہے یہ موسٹ ان لبرل اور جو ہے ارریشنل اور سب سے لیس جو ہے وہ سیکولر سوسائٹی بن گئی ہے. سر میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گا. ایک نا ہر سال رپورٹ پبلش ہوتی ہے وی ڈیم کے نام سے، ورائٹی آف ڈیموکریسی، بڑی اتھینٹک رپورٹ ہے جو کہ ڈیموکریسی کو ریٹ کرتی ہے اراؤنڈ دی گلوب. انہوں نے 2024 کے اندر انڈیا کو ایک الیکٹڈ آٹوکریسی لیبل کیا ہے، یعنی کہ الیکشنز تو ہیں بڑے مینیپولیٹڈ اور بڑے مینیجڈ اور بڑے ریگڈ، اور اس کے ذریعے وہی اتھارٹیرینزم، دا وے بی جے پی از ٹریٹنگ دا انٹائر انڈین کمیونٹی، وہ سارا کچھ نا اسی آپ کی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے. نہیں لیکن میں انڈیا کی ڈیموکریسی کو پھر بھی کہوں گا ابھی بھی جی سر کہ وہ جیسی بھی ڈیموکریسی ہے وہ بہت بہتر ہے. ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، یہاں پر ایموکریسی ہے کہ ایموشنل سیٹ اپ جو ہے بالکل وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے بجائے کسی میٹیریل ایویڈنس کے. انفارچونیٹلی پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہاں ایموشنز، اس کو ہم ایموکریسی کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی زبان میں. تو وہ اگر انڈیا کی ڈیموکریسی دیکھی جائے اور پاکستان کی ایموکریسی، وہ بھی ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. ہم چونکہ آج دو قومی نظریے پر زیادہ بات کر رہے ہیں تو اسی پہ میں آپ کے سوال پر ہی واپس آتا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک بلنڈر تھی اس وقت. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج بھی وہ انڈیا میں کوئی اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں تو دے آر بیٹر دین پاکستان، کہ وہ آج بھی انڈیا میں رہ کے
دیکھیں نا وہاں پہ ڈالر کی قیمت دیکھیں اور آج پاکستان میں ڈالر کی قیمت دیکھیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ایسی بات ہے کہ کیا آپ کے خیال میں وہاں پہ مسلمانوں کی تنخواہیں کم ہے ایز کمپیئر ٹو ہندو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جو گریڈز ہیں ان کے مطابق ان کو سب کو تنخواہیں مل رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قدر فرسٹریٹڈ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو پاکستانی مسلمس. تو وہ اپنا ان کی ایک ایز اے کمیونٹی وہاں پہ ہونا. دیکھیں اگر آپ ایک مسلمان ہے وہ امریکہ جاتا ہے جی سر یا کینیڈا جاتا ہے یا آسٹریلیا جاتا ہے, وہاں بھی وہ تھریٹنڈ فیل کرتا ہے. پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں. یا ایون انڈین مسلم بھی وہاں پر جاتا ہے یا ایک انڈین بھی وہاں پر جاتا ہے ان ملکوں میں, تو وہ اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کرتا ہے. تو کہنے سے مراد یہ کہ وہ آپ کو کہیں بھی ہو سکتی ہے یہ جو سچویشن آپ کی کہ جہاں پر آپ ایز اے کمیونٹی میجورٹی میں نہیں ہے. ایون آپ میں سمجھتا ہوں کہ ذرا بغور اس کو آپ دیکھیں کہ بات میجورٹی کی بھی نہیں ہے. بات یہ کہ آپ کے پاس اتھارٹی کیا ہے, آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں. اگر فرض کریں آپ کسی اسکول کے پرنسپل ہیں یا آپ وہاں پہ کوئی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اور آپ کے انڈر کئی میجورٹی آف ہندوز کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے آپ کی بات سننی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. So it is always the authority that matters instead of any gender or any minority or majority. I don't think so. It is not any, I mean, thing like that. It is always the authority جو کہ ڈکٹیٹ کرتی ہے اپنی ٹرمز. تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی وہاں پہ جو مسلمان وہاں پہ رہ گئے ہیں وہ اس کو بلنڈر نہیں سمجھتے, وہ اپنے طریقے سے اس کو کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. جو میرا ایکسپیرینس لوگوں کا ساتھ انٹریکشن رہا ہے مختلف کانفرنسز میں, یا میں نے آپ کو حج کا اپنا بتایا, وہ دے آر ویری مچ سیٹسفائڈ دیئر. تو باقی مزید دیکھیں یہ میرا خیال ہے, آپ میرے خیال سے یقیناً اختلاف کر سکتے ہیں. اچھا سر, ایک اور کویسچن ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کے اوپر بڑے ڈینٹ بھی پڑے ہیں. ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1971 کا واقعہ ایک سانحہ جس کو کہا جاتا ہے, اس کے اوپر ہماری ہسٹری میں نا بڑا سر ایک نا سنگولیٹ نیریٹیو ملتا ہے, یعنی کہ بڑا ایک مینوفیکچرڈ اور بڑا سنتھسائزڈ نیریٹیو ہے کہ جو ٹو نیشن تھیوری تھی اس نے جو ہمارے پاس سپریشن ہے ایسٹ پاکستان کی, یا جو ہمارے پاس 1971 کا ڈیبیکل ہے, اس نے ٹو نیشن تھیوری کو امپیکٹ کیا ہے. اندرا گاندھی کا یہ کہنا کہ آج ہم نے اس کو بے آف بنگال کے اندر ڈبو دیا ہے جی, دو قومی نظریے کو. اور اسی طرح کچھ بنگلہ دیشی پولیٹیشینز کا یہ کہنا جی ٹو نیشن تھیوری از اے پاسٹ چیپٹر, اٹ از ڈیڈ ناؤ. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ 1971 کا سانحہ کیا کیٹاگوریکلی ہمارا پولیٹیکل فیلئر تھا یا یہ ہمارا ٹو نیشن تھیوری کا فیلئر تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی آپ کمیونٹی کو ان کے رائٹس نہیں دیتے, ان کے مینڈیٹ کو نہیں تسلیم کرتے, تو ایسا حادثہ ہونا ایک کوئی اچنبھا نہیں ہے. اگر مسلمانوں کو رائٹس نہیں دیے جا رہے تھے انڈیا میں تو دیکھ لیں ایک علیحدہ ملک بن گیا. بالکل. اب جب یہاں پہ مسلمان اکٹھے ہو گئے, چاہے وہ بنگالی تھے, چاہے وہ سندھی ہوں, چاہے وہ بلوچی ہوں, چاہے وہ پشتون ہوں, اگر آپ ان کو ان کے رائٹس نہیں دیں گے تو آبویسلی وہ آپ سے علیحدگی اختیار کر لیں گے یا وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے. جس طرح کہ 1971 کا سیٹ بیک ہوا جی سر, اور اس کو آپ, لیکن آپ تو اس کو سیٹ بیک کہتے ہیں, میں بھی اس کو سیٹ بیک کہتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ آج بنگلہ دیش میں ان کی معیشت ہم سے بہتر ہے جی سر. اتنے کرائسس کے باوجود بھی ان کی اکانومی ہم سے بہت بہتر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر وہ علیحدہ ہوئے تو آج انہوں نے ایک بہتر معیشت جو ہے اس کو معاشی سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا ہے ڈاکٹر یونس نے آ کے, اور وہ ایک اس کے اندر پھل پھول رہے ہیں, ان کو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے. وہ جو الزامات ویسٹ پاکستان پر لگتے تھے کہ یہاں پہ بزنس مین انڈسٹریلسٹ سارا ویسٹ پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے, ایسٹ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتا, تو آج وہ اپنے پاؤں پر اگر کھڑے ہیں تو ہولی سولی انہی کو ہی سارا اس کا جو ہے کریڈٹ ملتا ہے. تو میں اس کو اپنے لیے تو ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے میں اس کو سیٹ بیک کہہ سکتا ہوں, لیکن آپ نے ابھی دیکھو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پیسے واپس کریں, کتنے بلین روپیز انہوں نے ڈیمانڈ کر لی, اور پبلک اپالوجی کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. تو یہ ہم پرسیپشن سر یہ دے رہے تھے کہ ڈاکٹر یونس کے آنے کے بعد تعلقات بہتر ہوئے ہیں, پہلی دفعہ ہمارے ٹریڈ ریلیشنز سٹارٹ ہوئے ہیں, لیکن اچانک سے پھر انہوں نے اسی طرح سے ایک نا فلک ماری ہے کہ آئیں جی اب ہمارے جو بقایا واجبات. اصل میں دو قومی نظریہ کی جو بات دیکھیں آپ, میری یہ بات سنیں جی سر, اگر ایسا کوئی دو قومی نظریہ تھا مسلمان اور ہندوؤں کا, مجھے وہ بتائیں ان علماء کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ جنہوں نے اس وقت پاکستان بننے کی مخالفت کی؟ مولانا حسین احمد مدنی صاحب,
کتنے بڑے عالم, یعنی کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے. جمعیت علماء اسلام کے ہند کے وہ, تو اتنے بڑے علماء کرام جو ہیں, اگر وہ اس وقت پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے تو کیا خدا نہ خواستہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کے حامی نہیں تھے؟ اندرا گاندھی کو آپ چھوڑیں, وہ تو چلے دیکھیں, اس کو ایک اچھا ایک پولیٹیشین ہونے کے ناطے اس کو یہ لفظ مل گیا کہ جبھی آپ کا آپ نے یہ دو قومی نظریہ تو ختم کر دیا. جی سر. تو وہ اس کا کہنا بنتا ہے. دیکھیں اگر ہماری کوئی اپنی پولیٹیکل فیلر ہے جی سر, تو آپ اس کو اب یہ کہیں کہ جی اندرا گاندھی نے ایسا کیوں کہا, یہ تو بڑی مذائقہ کی اس بات ہوگی نا. وہ تو کوئی بھی صرف اندرا گاندھی نہیں, ہسٹری کی کتابیں پڑھیں آپ کو اور بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہوگا. بالکل صحیح, اور آج بھی کہا جاتا ہے. ٹرو. آج اگر بلوچستان میں لوگ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, یا پشتون جو ہے یا ادھر کے پی میں لوگ اتنا زیادہ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کی بات سننی پڑے گی. اگر ہم نہیں سنیں گے تو خدا نہ خواستہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ ایک مسائل کا نہیں, میں آپ کو بتا دوں علیحدگی نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ مجھے مستقبل قریب میں یا کچھ اگلے 50 سالوں میں کوئی ایسا نہیں لگ رہا. ثانیہ ہوتا ہوا اللہ معاف کرے, اس کی وجہ یہ کہ ایسا نہیں ہے. وہ بنگالیوں کا مسئلہ کچھ اور تھا, دیکھو اتنی بڑی کمیونٹی, اتنی بڑی میجورٹی میں تھے وہ, اور آپ نے ان کا مینڈیٹ ہی نہیں مانا. جیوگرافیکلی اتنے ڈس کنیکٹڈ کہ آپ کی اسٹیٹ کا ڈائریکٹ کنٹرول ہی نہیں ہے. جی, اگر وہ پاکستان کے اندر ہوتے تو حقیقت کچھ اور ہوتی. جی ہاں. اب یہ یہاں پہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, لیکن یہاں اتنا کوئی سپریشن کا کوئی نہیں ہے. تو بلوچستان اور کے پی میں کبھی بھی ایسا نہیں رہا. وہاں پہ چند ایک لوگ ایسے ہیں جو بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ میجورٹی لوگ وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ پاکستان سے علیحدہ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ ایک بالکل ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پاکستان وجود میں آیا. وہ ایک انگریڈینٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں تو پھر میں نے آپ کو جو سوال کیا کہ جی ان علماء کرام کا کیا کریں گے آپ, جو علماء کرام خلاف تھے, کیا وہ ہندو تھے؟ وہ بھی تو مسلمان ہی تھے. سر ان کا ویسے اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں, جمعیت علماء اسلام ہند کی اگر بات کریں, مولانا ابوالکلام آزاد کی بات کریں, تو وہ کیٹاگوریکلی جناح صاحب سے ڈفر اس معاملے پہ کر رہے تھے. جناح صاحب کہتے تھے کہ جو مذہب ہے نا وہ قومیت کی بنیاد ہے, اور ان کا اس کے اینٹی تھیسس یہ تھا کہ جو جیوگرافی ہے وہ وطن کی بنیاد ہے. قومیت جیوگرافی سے آتی ہے, اور اگر انڈیا ایک یونائٹڈ جیوگرافی رہے گا تو یہاں پہ جتنی بھی نیشنز ہیں وہ تھرائیو کریں گی. لیکن اگر آپ اس کو سپلٹ کریں گے تو انڈیا ایز اے ہول گلوبل کمیونٹی میں اس طرح سے پروجیکٹ یا خود کو ایکسپریس نہیں کر پائے گا, اور شاید مزید اس طرح کی سیپریٹزم یہاں پہ اس طرح سے پھلے گی پھولے گی, اور وہ سلسلہ پھر ختم نہیں ہوگا. جی سر, ایک اور سوال, آپ پولیٹیکل سائنس کے اسکالر ہیں, آپ بڑے ایک ڈگنیفائڈ ایج میں انٹلیکچوئل بھی ہیں, آپ کی بڑی ریسرچ کنٹریبیوشن ہے. ہم جب ورڈ تھیری کا یوز کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں جی جو تھیری ہے نا اس کی ایک پریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کی ایک ریلائبلٹی ہوتی ہے, وہ ایویڈنس کے اوپر بیس کرتی ہے, ایک ہسٹوریوگرافی ہوتی ہے. تو کیا اس ٹو نیشن تھیری کیٹاگوریکلی لفظ صحیح ہے, یا اس کو ٹو نیشن آئیڈیا کہا جا سکتا ہے, یا اس کو ہم ایک ٹو نیشن پرسپیکٹیو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر آپ تھیری کو سمپلسٹ میننگ میں کسی کو سمجھانا چاہیں کہ اس کو فوراً سمجھ آ جائے, تو ہم کہیں گے اٹ از اے ٹیسٹڈ فارم آف اے ہائپوتھیسس. ٹھیک ہے. اب جس پرسپیکٹیو میں آپ نے کہا ہے کہ ٹو نیشن تھیری جو ہے, جی سر, کہ یہ ایز اے کنوٹیشن اس کا جو بن رہا ہے, جو فریز ہے, کیا یہ درست ہے, کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے تو پہلے کہا نا کہ مجھے اس کا کبھی میں نے آج تک ویسے اس طرح سے سوچا نہیں تھا. آپ نے اچھا کیا مجھے اس طرح بھی کچھ سوچنے کا موقع دیا ہے. تو وہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک آرگنائزڈ ایفرٹ تھی, اور ایک اس کے اندر ایک کامن آبجیکٹو بھی تھا. تو یہ انگریڈینٹ تو تھے کہ جی ٹھیک ہے, اور ایک بڑا کہہ لیں کہ زبردست آرگومنٹ کہ جی ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں. جی سر. تو وہ ایک ہائپوتھیسس تو تھا نا, اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کیونکہ ہندو مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے تھے. جی سر. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہائپوتھیسس تھا وہ ٹیسٹ ہو گیا کہ جی چونکہ ان کو حقوق نہیں مل رہے تھے, تو اٹ ہیز بیکم اے تھیوری ناؤ کہ جی اٹ از اے ٹو نیشن تھیوری دیٹ مسلمس اینڈ ہندوز آر سیپریٹ نیشنز. تو وہ تو ایک علیحدہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنا یہ مذائقہ نہیں ہے یہ کہنا کہ ٹو نیشن ایک آئیڈیا ہے یا تھیوری ہے. کوئی بھی تھیوری آئیڈیا کے بغیر بن بھی نہیں سکتی, تو آپ اس کو آئیڈیا ہی کہہ لیں چاہے, تو دیٹ ون اینڈ دا سیم تھنگ, بیکاز تھیوری از اٹ سیلف یو مے سے دیٹ اٹ از اے کمبینیشن آف ڈفرنٹ آئیڈیاز obviously. سر اگر ہسٹری کے اندر دیکھیں انڈیا کی, میں چاہوں گا کہ آپ کی اس انٹلیکچوئل ڈبیٹ سے مزید فائدہ اٹھایا جائے اپنی آڈینس کو, کیونکہ اس میں ہمارے بڑے اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں, obviously CSS کی آڈینس بھی ہوگی اور باقی بھی جو ہمارے جنرل آڈینس ہے,
کہ ہم جب ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں براڈر لیول پہ تو ہم نے کہہ دیا کہ جی ہندو مسلم کمیونٹی کی انکمپیٹیبلٹی کو یہ نہ ایڈوکیٹ کرتی، چلیں دیٹ از ون تھنگ. سر ہندوازم کے اندر بہت زیادہ سپلٹ ہے جی، جیسا کہ کانچا الایا اپنی کتاب وائی آئی ایم ناٹ اے ہندو کے اندر لکھتے ہیں کہ مجھے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ فیلنگ آئی نہیں کہ میں ایک ہندو ہوں، حالانکہ میں میرا دھرم بھی ہندو ہے، میں ساری جو اپنی عبادت ہے وہ بھی ہندوازم کی طرح کرتا ہوں، میرے سارے کلچر اور میرا ساری رسم و رواج وہی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے ہندو نہیں مانتے. تو اس کو سر آپ کیسے ریلیٹ کریں گے کہ اگر فور ایگزامپل ایک نیشن کے اندر سپلٹ ہے تو کیا وہاں سے بھی ٹو نیشن تھیوری کی طرح کی کوئی چیز رائز کر سکتی ہے؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا نا کہ وہاں پہ صرف ہندو اور مسلمان نہیں تھے. جی سر. وہاں پہ سکھ بھی تھے، بدھ مت بھی تھے، جی سر. کرسچین بھی تھے، پارسی بھی تھے. آج بھی ہمارے یہاں دیکھیں یہ تمام جو کمیونٹیز ہیں پاکستان کے اندر بھی ہیں، یہ ساری کمیونٹیز جو ہیں. پارسی بہت ہے، کراچی میں چلے جائیں آپ. بالکل ایسے. تو بات یہ کہ مختلف جب لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں ہم سب مسلمان ہی ہیں نا. بالکل ایسے. یہ پری ڈومیننٹ جو میجورٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن کتنے ہیں جو اللہ کو ایک تو مانتے ہیں. اشفاق صاحب کا فکرہ بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے. کیا بات ہے. تو وہ ایسے لوگ بھی تو موجود ہیں. جی سر. تو اس لیے وہ کوئی ان کو وہ جو کہہ رہے ہیں صاحب کا جن کا آپ نے نام لیا، ہاں کہ جی وہ اگر وہ مجھے ہندو نہیں مانتے، تو وہ ایک ہر انسان کا اپنا اپنا ہے نا. کہ ہمیں بھی بڑے لوگ ہیں جو ہمیں ہمارے خیالات کو دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ لو جی پتہ نہیں کس قسم کا مسلمان ہے. تو یہ تو پھر ہر کمیونٹی میں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے تصورات میں. آپ کے ہاں سنیوں کے اتنے فرقے ہیں، شیعہ کے اتنے فرقے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تو خیر کرسچنس کے اندر بھی ہیں، پروٹیسٹنٹ بھی ہیں، کیتھولک بھی ہیں. تو یہ ہر کمیونٹی کے اندر مختلف قسم کے جو ایک ڈائیورسیفائڈ ویوز ہوتے ہیں، اس کے تحت وہ ایک دوسرے کو ہٹ کرتے رہتے ہیں. تو وہ میرا خیال ایک نیچرل بات ہے، اس سے کوئی سچ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. اصل بات تو وہی تھی کہ ٹو نیشن تھیوری کا جو ایک اتنا بڑا ہیولا بنا کے یہ کہنا کہ صرف پاکستان کی بنیاد آئی ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ بنا تھا. تو اس کی وجہ سے ایک ڈیبیٹ دنیا میں یعنی خاص طور پہ اس سب کانٹیننٹ میں چلتی ہے، اور ہمارے طالب علم دونوں طرف کے آپ ان کی ذرا کتابیں پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ وہ اور طرح سے بالکل بات کرتے ہیں. بالکل سر ایسے ہی. جیسے سر اگر ہم اس کو ٹو نیشن تھیوری کے ہم نے ہسٹری دیکھ لی، ہم نے اس کے ڈائنامکس کو پڑھ لیا، ہم نے اس کے موٹیوز کو تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا، اب ہم آ جاتے ہیں کنٹمپریری ساؤتھ ایشیا. سر اگر آپ اس سارے پرسپیکٹیو کو انالائز کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں اسی طرح کی کوئی اور ایک سیپریٹسٹ تھیوری، پہلی چیز سر آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ واز اٹ اے سیپریٹسٹ تھیوری، نمبر ون. اینڈ نمبر ٹو، کیا انڈیا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ انڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انڈیا از دی لارجسٹ ان نیچرل یونین آف اسٹیٹس. ان نیچرل کا مطلب یہ کہ ان کے درمیان بانڈنگ والی کوئی ایکچوئل گلو نہیں ہے، ان کو سیکولرزم نے جوڑا ہوا ہے. ابھی ہم اگر نارتھ ایسٹ انڈیا میں چلے جائیں تو وہاں پہ 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں جو کہ کمپلیٹلی انڈیا سے خود کو ڈیٹیچ کرنے کے لیے پوری اپنی تیار ہیں. پنجاب میں آ جائیں تو ہمیں بہت ڈومیننٹ ملتی خالستان تحریک. سینٹرل انڈیا کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، نیچے ساؤتھ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو کیا یہ جو ٹو نیشن ایک فیکٹر ہے کہ جو ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی ڈومیننٹ کمیونٹی سے خود کو اس کی میجورٹیرینزم سے بڑا خوف محسوس کرتی ہے اور پھر اپنے تحفظ کی ایک تحریک چلاتی ہے، کیا مستقبل میں سر انڈیا کے اندر ہمیں اس طرح کی کچھ اور چیزیں مل سکتی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہی نظریات نارتھ ایسٹ انڈیا کو انڈیا سے سیپریٹ کر دیں؟ یا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ریاست اپنے افراد عامہ کے حقوق یا ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتی تو یقیناً معاشرے کے اندر ایک آپ کو کیوس نظر آتا ہے اور ایک ڈائس فنکشنل سسٹم جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر دنیا کی کوئی شاید ہی نیشنلٹی ہو جو نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کیا ایسا کیا ہے، یا انگلینڈ کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ بہت ساری نیشنلٹیز وہاں پہ ہیں. جب کوئی پولیٹیکل سسٹم اپنی کمیونٹیز کو اسیمیلیٹ کر لیتا ہے اپنے اندر، جی سر، تو پھر وہ کبھی بھی وہ کمیونٹیز اس فیڈریشن سے یا اس یونٹری فارم آف گورنمنٹ سے علیحدہ ہونے کی کوشش نہیں کرتے. اوکے. تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ انڈیا کی جو ایسی سیپریٹسٹ موومنٹ جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک
ایک دیکھیں جی اخبارات کی باتوں کو, میڈیا کی باتوں کو تو میں کوئی اتنا اتھینٹیکیٹڈ نہیں سمجھتا. ہاں میں اگر وہاں پر ہوں یا انڈینز کوئی ایسے ہمیں ملے جو یہ کہیں کہ ہاں واقعی, مجھے تو ایسا کوئی انڈین ایسا نہیں ملا کہ وہ کہے کہ وہاں پہ 27 جو ہم بات کر رہے تھے کہ موومنٹس چل رہی ہیں, 29 موومنٹس, ان کے 29 صوبوں میں ہی چل رہی ہیں, تو مجھے ایسا کوئی انڈین تو ایسا نہیں ملا کہ جس نے اس بات کی مجھے ویلیڈیٹی دی ہو کہ جی ہاں وہاں پہ ایسا ہی ہے. بلکہ پوری دنیا میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو 2 کمیونٹی ضرور ملیں گی, چائنیز اور انڈین. اس کی وجہ یہ کہ ان کی پاپولیشن اتنی بڑی ہے کہ وہ انفلیٹ ہوتی ہے جب تو وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو انڈیا اسیمیلیٹ کر لیتا ہے, جو کہ اس وقت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ یہ بی جے پی جو ہے یہ تھوڑی ہندونیس کو پروموٹ کر رہی ہے, ہندو راشٹر بنانے کی کوشش, اور اس کو وہ ایک اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسروں کو اس کا مطلب کم تر سمجھنا شروع ہو گئے. بالکل. تو یہ احساس اگر وہ لوگوں کے اندر پیدا کریں گے, جو آپ نے بات کی 370 آرٹیکل کی بھی اپنے ایک سوال میں, تو وہ بھی دیکھیں نا اس سے ایک انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بھی وہی ایک نفرت کا اظہار ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کوئی بھی تحریک چاہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہو, چاہے وہ دوسرے جو انڈین مسلمان ہیں جو انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں, یا جتنی بھی سیپریٹسٹ موومنٹ ہے, جب تک وہیں کے لوگ خود جو ہے اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھیں گے, اس وقت تک کوئی دوسرا ملک اگر آپ کہیں نا, مثلا یہ کہا جاتا ہے جی کشمیر کو پاکستان آزاد کرے گا, نہیں ہو سکتا یہ. وہاں کے کشمیری لوگ جو کہ وہ جدوجہد کر رہے ہیں, بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں, اور وہ کبھی بھی جو مجھے لگتا ہے, میں کشمیر ایک دفعہ آزاد کشمیر گیا ہوں, تو وہاں جا کے میں نے اسٹوڈنٹ سے بات کی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, تو پری ڈومیننٹ فیمیل اسٹوڈنٹس, مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں, دونوں تھے وہاں پہ, میل اسٹوڈنٹ بھی تھے فیمیل بھی تھے, کلاس بھری ہوئی تھی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں BS کی کلاس کی, انڈر گریجویٹ جو ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ نو, خواتین نے یہ کہا, مرد حضرات نے نہیں کہا. مرد حضرات کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. انڈیا کی جو اکانومی ہے نا, میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح سے وہ رائز کر رہی ہے اس وقت, میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کوئی سیپریٹسٹ موومنٹس اتنی سکسیسفل ہو پائے گی, کیونکہ لوگوں کو ظاہرہ کہاں جانا انہوں نے. اب جہاں علیحدہ کوئی ایک ریاست بنے گی, وہ ایمرج کرے گی, جو برے حالات دنیا کے, ہاں ایک پوری دنیا میں ایک آپ کو پتا ہے کہ اکنامک کرائسس چل رہا ہے, کووڈ کے بعد ابھی تک ملک سنبھل نہیں سکے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سچ مستقبل قریب میں مجھے کوئی ایسی ان سیپریٹسٹ موومنٹ کا کوئی ایسا نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ جس میں انڈیا کوئی جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے. تو مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اس کو سسٹین کرنے میں, کہ وہ چلتے رہیں ساتھ ان کے. چلیں جی سر, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. اب ہم فارملی اپنی اس ڈیبیٹ کو تھوڑا وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. آج ہم نے بیسیکلی پوسٹ مارٹم کیا ہے, ڈائسیکشن کی ہے 2 نیشن تھیوری کی, جس کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی, اور سر کے جو ایکسپرٹ اوپینین تھی کہ 2 نیشن تھیوری واز ناٹ دی اونلی فیکٹر کہ جس کے اوپر ہم نے اتنا بڑا ایک بلب اور اتنا بڑا ہم نے ایک جو ہے نا ایک ببل کریٹ کر کے ہم نے اپنا ایک نیریٹیو ڈسیمینیٹ کیا ہے. جی دیکھیں 2 قومی نظریہ ہی وہ واحد فورس تھی جس نے پاکستان کے بنانے میں اور پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ ایک ایگزسٹنس دلانے میں کردار ادا کیا ہے. تو سر کے بقول اور بھی بہت سے فیکٹرز تھے. تو 2 نیشن تھیوری بیسیکلی یہ سمجھ لیں, چونکہ مسلم کمیونٹی انڈیا کے اندر بہت سی لائنز کے اوپر ڈیوائیڈڈ تھی. اب اس کے اندر لنگوسٹک لائنز بھی ہیں, اس کے اندر ایتھنک لائنز بھی تھیں, ایون ریلیجس ڈیوائڈ بہت زیادہ تھی, پھر کلچرل ڈسٹنکشنز تھیں, کلچرل ڈویژنز تھیں. تو اتنی ڈویژنز کے ہوتے ہوئے ایک چیز چاہیے تھی جو ساری کمیونٹی کو ایک سنگل آبجیکٹیو کے ساتھ الائن کرے, ان کو موبلائز کرے. اور وہ سر نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈائسیکٹ کیا کہ 2 نیشن تھیوری, چونکہ اس کے اندر ایک کامن ریلیجن کا ایلیمنٹ تھا, وہ ایک کامنالٹی جو کہ مسنگ تھی, وہ اس 2 نیشن تھیوری نے اس کو آ کے فلفل کیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پاکستان کی موومنٹ کے اندر 2 نیشن تھیوری ایز اے ہول ایک ڈومیننٹ فورس نہیں تھی, اٹ جسٹ ایکٹیڈ ایز اے گیپ فلر. سیاسی اجتہاد کہہ لیں, سیاسی اجتہاد, بہت اچھی ٹرم سر نے یوز کی ہے. تو دیٹس آل اباؤٹ دس ڈبیٹ. انشاءاللہ اسی طرح کے مزید تھاٹ پرووکنگ ٹاپکس کے ساتھ آئندہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.